على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وأهل بيته الأصفياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا جد له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيقنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مجھے پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا ہے وہ ٹوٹا ہی صحیح لیکن بہت گھر یاد آتا ہے کروڑوں ہو کے بھی تم لوگ گھٹنے ٹیک بیٹھے ہو مجھے وہ 313 کا لشکر یاد آتا ہے واجب الاحترام قابل صد احترام ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں دوستوں بزرگوں قرب و جوار میں سماعت کرنے والی اسلامی مسلمان ماؤں اور بہنوں، شوال کے مہینے کا دوسرا جمعہ اور ملکی و غیر ملکی مسلمانان اسلام کا آئے دن آئے روز ظلم کی چکی میں پسنا اور مسلمانوں کا آپسی انتشار جس نے وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے اور ہماری سرحدات اور جغرافیائی حدود جنہوں نے وطن کے نام پر مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے اور اسلام کے حقیقی معنی حقیقی مقصد سے دور کر دیا ہے۔ اسلام میں پاکستانی، ہندوستانی، امریکی، یورپی، فلسطینی، کشمیری یہ توڑ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام انما المؤمنون اخوہ کا قائل ہے۔ مسلمان امریکہ کا ہو تب بھی بھائی ہے، مسلمان برطانیہ کا ہو تب بھی بھائی ہے، مسلمان ہندوستان کا ہو تب بھی وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔
اور پاکستان کا ہو تو تب بھی بھائی ہے۔ اپنی اپنی عیاشی کے لیے، اپنی اپنی عیاری کے لیے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو بانٹتے گئے۔ ان کی کثرت سے خوف زدہ ہو کر مسلمانوں کو 56 یا 57 اسلامی ملکوں میں بانٹ کر احتجاج کرنے کا حق دے دیا ہے کہ جب کسی پر ظلم ہو تو تم احتجاج کیا کرو۔ مسلمانوں سے حمیت، غیرت، اسلامی قوت اور اسلامی حیا اور پاک دامنی چھین لی گئی ہے۔ مسلمانوں کو بے حیائی اور یعنی فحاشی تماشوں کے اوپر، کھیلوں کے اوپر لگا دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو پوری دنیا میں ظلم و ستم سہنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ دین سے دوری، دین بیزاری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات کی نافرمانی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ لا شک کتاب قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں کمزوری دکھانے کی اجازت نہیں ہے، کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے تو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے تو۔ یہ جملہ ہر انسان کے وجود پر جا کر لگتا ہے، ہر انسان کو جھنجھوڑتا ہے، ہر انسان کے گریبان کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی یہ آیت، یہ فرمان، یہ حکم، یہ خبر اس سے پوچھتی ہے کہ تو کمزوری دکھا رہا ہے اور تجھے جو اتنا غم لاحق ہوا ہے، کیا تو مومن نہیں ہے؟ تیرا رب تو کہہ رہا ہے کہ انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے تو، ایماندار رہے تو غالبہ تمہارا ہے۔ یہ کس موقع پر فرمایا ہے؟ احد کا میدان ہے، صحابہ کرام کافی مشکل کے اندر ہیں، احد کا میدان ہے اور مشکل کے اندر ہیں، کافی سارے صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس چیز کو بیان فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، مت کمزوری دکھانا، لا تہینوا مانا کمزوری نہ دکھاؤ، لا تضعفوا عن قتال عدوکم، اپنے دشمن کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے کمزوری نہ دکھاؤ، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، غمگین نہ ہو جاؤ، اتنے سارے شہید ہو گئے، تمہیں نہیں ہے پتہ تو تمہارا رب بتا رہا ہے، وہ شہید شہداء اپنے مقام کو پا گئے ہیں، اللہ نے ان کو ایک شرف دیا ہے، تم اس شرف کا شعور نہیں رکھتے، اس لیے کمزوری نہ دکھاؤ، دشمن کو پیٹھ نہ دکھانا اور غم بھی نہ کرنا۔ پھر خوشخبری کے طور پر بتایا انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، لیکن اس شرط کے ساتھ فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار رہے تو غالب رہو گے۔ آج کے مسلمان، احتجاج کرنے والا مسلمان، پوری دنیا کے اندر احتجاج کرنے والا مسلمان، کافروں کے سامنے مطالبات رکھنے والا مسلمان حکمران، کافروں کے سامنے درخواست دینے والا مسلمان، ان کے سامنے پست ہونے والا مسلمان، ذلیل و خوار ہونے والا مسلمان، عام مسلمان نہیں بلکہ حکمران مسلمان، ملک کا بے تاج بادشاہ حکمران،
ملک کا اقتدار کو سنبھالنے والا حکمران، وہ درخواست پیش کرتا ہے ایسا نہ کریں، ہمارے لوگوں کو نہ ماریں، مہربانی کریں ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات مسلمانوں کو اسلامی غیرت کے طور پر اجاگر کرنے کے لیے اتاری۔ آپ پوری دنیا میں کسی کے اوپر بھی حملہ کرتے ہیں، کسی کے اوپر بھی آپ چڑھائی کرتے ہیں، وہ شخص بدلے میں آپ سے لڑتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ سے مقابلے میں لڑتا ہے۔ یہ جو مقابلے میں لڑنا ہے اسی کو جہاد کہتے ہیں، یہ جو اپنا دفاع کرنا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور اس جہاد کو اتنا زیادہ ذلیل کیا گیا اس ملک کے اندر، اور اس نام کو اتنا زیادہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑا گیا کہ آج کا مسلمان بچہ جو ہے وہ اس نام سے اور اس حکم سے بے خبر ہے۔ نہیں تو مسلمانوں کو جو کچھ جہاد کی صورت میں دیا گیا تھا وہ ایسے تھوڑی دیا گیا۔ جب تک جہاد نہیں تھا تو مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مسلمانوں صبر کرو، نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے ساتھ صبر کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ یہ جہاد سے پہلے کا حکم تھا۔ یہ تم پر ظلم کرتے ہیں تم صبر کرو، یہ تم پر ظلم کرتے ہیں تم نماز پڑھو، یہ تم پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرو۔ لیکن جب حکم آ گیا پھر یہ نہیں کہا کہ صبر کرو نماز کے ساتھ اور پھر مدد مانگو اس طور پہ، نہیں، پھر فرمایا چڑھ جاؤ ان پر، پھر ان کے اوپر چڑھائی کرو، ان کو نہ چھوڑو۔ اور پھر مسلمانوں کے مقدس مقامات پوری دنیا کے اندر 3 ہی ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہے، مسجد سے ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر وہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، اور تیسرے نمبر پر بیت المقدس ہے۔ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، میری نہیں، میرے جیسے ہزاروں مولویوں کی تقریریں بھی آ جائیں گی، فلسطینیوں کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ ان کو ہونے والا نہیں ہے۔ یہ قراردادیں ہیں، یہ شور شرابے ہیں، یہ تقریروں کے جوش ہیں، یہ جوشیلے بیانات ہیں، یہ جگہ پہ کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر ہے اور اسرائیل مرد آباد ہے اور امریکہ مرد آباد ہے، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ یہ محض خام خیالی تماشا، خود کو تسلی دینا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مسلمانوں، تم نے کم سے کم تم نے اپنے وجود کو، اپنے ذہن کو، اپنی اولادوں کو اس چیز کے اوپر تیار رکھنا ہے، کیونکہ یہ وقت صرف ان پر نہیں آیا ہے، یہ وقت ہمارے اوپر آئے گا، ضرور آئے گا۔ آج نہیں تو کل آئے گا، کل نہیں تو پرسوں آئے گا، ضرور آئے گا۔ آج جو لوگ اس کو دہشت گردی کا نام دے کر اسکول کی میٹرک کی کتابوں میں سے سورہ انفال اور توبہ کو نکالنے کے مرتکب ہوئے ہیں، یہی لوگ، یہی ادارے علماء کے پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگ کے کہیں گے لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارو، لوگوں کو جہاد کا بتاؤ، ان کو بتاؤ کہ اس کا کتنا ثواب ہے، کفر تو ہم پر چڑھ گیا ہے، ان کو بتاؤ۔ لیکن اس وقت مولوی بھی سارے خسی ہو چکے ہوں گے، وہ بھی دنیا کے ہو چکے ہوں گے، پھر وہ بھی نہیں بتائیں گے، اور اسی طریقے سے مرو گے، اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اسی طریقے سے کفر تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔
اس لیے اپنے اوپر قرآن کی تعلیم کو لازم کر لو، قرآن کے احکامات کو خود بھی سمجھو، اولاد کو بھی سمجھاؤ، اپنی عورتوں اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے اندر اسلامی نقطۂ نظر کو سب سے اوپر رکھو۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جان دینا غلط نہیں ہے، جان لینا بھی غلط نہیں ہے، لیکن یہ ہو صرف اللہ کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت ہو، اور اللہ کی محبت میں کسی کی جان لینی ہو تو وہ غلط نہیں ہے، اور اگر کوئی اللہ رب العزت کا نہیں ہے اس سے بغض کیا جائے تو یہ غلط نہیں ہے، عین ایمان عین دین ہے۔ لیکن اس تعلیم کو، اس تربیت کو اپنے ساتھ رکھنا، اپنی اولادوں میں منتقل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاتھوں کے اندر موبائل ہیں، 24 گھنٹے موبائل ہیں، اس میں طرح طرح کے پیغامات ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کو ہمارے سامنے اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر کہ مسلمانوں کا اتحاد، وحدت اور مسلمانوں کے دین اور مذہب کو کسی بھی طرح پارا پارا کر کے مسلمانوں کو منتشر کیا جائے، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وحدت کا، اتحاد کا شکار ہو گئے تو اس سے کفر کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ اس لیے قرآن مجید کی ان آیات کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی خبر بالکل سچی ہے، اللہ تعالیٰ کی خبر میں کوئی شک، زور سے بولو، اللہ کی خبر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا، کمزوری نہ دکھاؤ، مسلمانوں کمزوری نہ دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین بھی نہ ہو جاؤ۔ اگر تمہارا کوئی دشمن کے ہاتھوں شہید کر دیا جاتا ہے، غمگین نہ ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام دیا ہے، غم نہ کرو۔ وَلَا تَهِنُوا، کمزوری بھی نہ دکھاؤ، غم بھی نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ اس خبر کو بیان کر رہے ہیں، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، کفار پر تمہارا غلبہ رہے گا، ہر باطل پر تمہارا غلبہ رہے گا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے تو، اگر تمہارا ایمان باقی رہا تو کفار پر تمہارا غلبہ رہے گا۔ کفار بظاہر عید والے دن کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہم مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں، کفار کھڑے ہو کر عید والے دن کہیں گے اگر حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہے آگ جلاؤ، گلگت کے پہاڑوں کے اندر، گلگت کے میدانوں کو آگ زدہ کر دو، اور اس کے اندر صحابہ کا غلام بھی آئے اور اس کے اندر صحابہ کا دشمن بھی آئے، ہم مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کفار ڈینگیں بڑی ماریں گے، لیکن جب ڈینگیں مارنے کے بعد مسلمان ان کے مقابلے کے اندر آئیں گے تو وہ ایک تحریر نامہ لکھ کر اور اس کے اوپر یہ کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے امن کی خاطر، امن ممن کی خاطر نہیں، تم نے اس کی خاطر کہ آج پتہ ہے اس سینے کے اندر بغض ابو بکر عثمان و علی ہے، اس سینے کے اندر بغض معاویہ ابو سفیان ہے، یہ سینہ جہنم میں تو جلے گا، اس کی ایک جھلک دنیا کے اندر بھی اگر لوگوں کے سامنے آ گئی، میری غلاظتوں کی داستانیں، میری بے غیرتی کی داستانیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ لہذا تحریر نامہ لکھ کے، معافی نامہ لکھتے ہیں کہ ہم نے امن کی خاطر موبائلے کے چیلنج کو واپس لیتے ہیں، موبائلے کے چیلنج کو واپس نہیں لیا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب رہو گے اگر تمہارا ایمان زندہ رہا، اگر تمہارا ایمان مر گیا تو مسلمانوں تم ایک عیسائی کے سامنے، یہودی کے سامنے، ہندو کے سامنے بھی زیر ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارا ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان کے ثابت قدم ہونے کے لیے، ایمان کے برقرار ہونے کے لیے، ایمان کے ہونے سے مسلمان کا غلبہ ہر ایک کے اوپر ہے، ہر ایک کے اوپر اس کا غلبہ ہے۔ ایک مسلمان ہوگا، ساری دنیا کا کفر ہوگا، ساری دنیا کا۔
لیکن اس کے سینے کے اندر درد ہوگا، اس کے سینے کے اندر اسلام کا درد ہوگا، اسلام کی حقانیت ہوگی۔ وہ ایک مسلمان پوری دنیا کے کفر سے ٹکرا جائے گا، پوری دنیا کے کفر سے، اور وہ کفر نیٹو بنا کر 47 ملکوں کی فوجیں لے کر ان مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے جن مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ 20 اور 22 سال کا عرصہ گزر جائے گا اور وہ کفر ذلیل ہو کر وہاں سے نکل رہا ہوگا، ذلیل ہو کر وہاں سے نکل رہا ہوگا، لیکن وہ مسلمان ثابت قدم رہیں گے۔ کیا ہمارے سامنے یہ مثال نہیں ہے؟ ہمارے سامنے یہ مثال نہیں ہے؟ کیا تھا افغان طالبان کے پاس؟ امارت اسلامیہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد تھی۔ ہمارے ملک کے جنرل ضیاء الحق صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ اس وقت وہاں گئے اور ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ہمیں شامل کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم 2 ملک رہیں گے تو ہماری عالمی دنیا کے اندر 2 قوتیں ہوں گی، 2 طاقتیں ہوں گی۔ ایک کفر جو آ رہا تھا اس کو نیست و نابود کیا، دوسرا کفر جو آیا وہ بھی 20 سال کے بعد گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے نکل کے جا رہا ہے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک اس سینے کے اندر دل تھا، اس دل کے اندر اللہ کی محبت تھی۔ ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اسمبلیاں ہیں، کرسیاں ہیں، سیٹیں ہیں، بس یہاں کچھ نہیں، یہاں یہ جگہ خالی ہے۔ نہیں تو پورے امت مسلمہ کا درد، جس درد کو ایک شخص بیان کرتا ہے وہ ترکی کا حکمران ہے، طیب اردگان ہے، وہ بیان کرتا ہے اس درد کو، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہمیں لانے والے بھی وہی ہوتے ہیں جو ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں بنانے والے بھی وہی ہیں جو ہمیں مار رہے ہیں، تو اس لیے ہماری وہ حالت نہیں رہتی۔ میرے بھائیوں، دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس کا خاتمہ ہونے والا ہے، یہ عنقریب ختم ہو جائے گی، عنقریب ختم کر دی جائے گی، قیامت نے آنا ہے۔ اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے یہ بتا دوں، یہ دور آخری دور شروع ہو چکا ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق قیامت صغریٰ کے ساتھ تھا، قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے ساتھ تھا، وہ تمام چیزیں مکمل ہو چکی، تمام چیزیں مکمل ہو گئی۔ ان چیزوں کے اندر کیا تھا؟ اغلام بازی، اس لوط علیہ السلام کی قوم کے افعال وہ اس امت کے اندر آ گئے، راہزنی، مسلمانوں سے راستے کے اندر ان کا مال لوٹ لینا، یہ اس قوم کے اندر کیا ہے، ان گلیوں کے اندر یہ عام ہے۔ جو کرنے والے محافظوں کو ان کا پتہ ہے، چوروں کو محافظوں کا پتہ ہے، پولیس کو ان کا پتہ ہے، ان کو پولیس کا پتہ ہے، لیکن یہ چیزیں ملی بھگت طور پر جو ہے عام ہوتی جا رہی ہیں۔ زنا کے اڈے ان محلوں کے اندر 2 4 5 10 گلیاں ادھر کرو یا ادھر کرو، 2 2 3 3 چکلے کھلے ہوئے ہیں، حرام کاری شروع ہے۔ یہ تمام وہ نشانیاں ہیں جن کا تعلق قیامت صغریٰ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ظہور حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق دجال کی آمد کے ساتھ ہے۔ وہ تو پھر بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، ان کے بعد تو قیامت جو ہے وہ 120 سال کے اندر قیامت آ جائے گی۔ لیکن جن نشانیوں کے بعد، چھوٹیوں کے بعد بڑی نشانیوں نے آنا ہے، وہ نشانیاں چھوٹی جو تھی وہ تقریباً اس قوم کے اندر پوری ہو گئی۔ یہاں دین کا تمسخر ہوگا، دین کے ساتھ مذاق ہوگا، اسلام کا مذاق ہوگا،
اسلام کے احکامات کا مذاق ہوگا، اسلام میں جو حکم دیے گئے ان کو بیان کر کے ان کے اوپر ٹھٹھا کیا جائے گا، ہنسا جائے گا، استہزاء کیا جائے گا ان کا۔ یہ ساری چیزیں اس قوم کے اندر فرمایا آئیں گی، آ رہی ہیں، آ چکی ہیں۔ یہ قوم کے اندر آ رہی ہیں، آ چکی ہیں۔ اس کے بعد ان علامات کبریٰ جو ہے نشانیاں، جو بڑی نشانیاں ہیں، جن میں حضرت مہدی کا ظہور ہے، جن کے اندر سورج کا مشرق کی طرف جو ہے وہ رک جانا اور مغرب میں غروب ہو کر پھر مغرب سے ہی دوبارہ جو ہے طلوع ہو جانا، پھر دوبارہ غروب ہو جانا، یہ تمام نشانیاں جو ہے یہ باقی ہیں۔ اس سے پہلے والی جو نشانیاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ آخری دور ہے، اسلام پر مر مٹو، آخری دور ہے۔ کم سے کم اپنے ایمانوں کو، اپنی اولادوں کے ایمانوں کو، اپنے ماں باپ کے ایمان کو، اپنے آل و اولاد کے ایمان کو، اپنے احباب دوستوں کے رشتہ داروں کے ایمانوں کو، اپنے مسلمان قبائل، مسلمان علاقے، محلے، بستیاں، شہروں کے مسلمانوں کے ان کے ایمانوں کا تحفظ آپ نے کرنا ہے۔ دوسرے کے کندھے پر ذمہ داری نہ ڈالو۔ ہر آدمی خود اپنا ذمہ دار ہے، ضرور ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے کوئی آپ کا بھی ذمہ ہے۔ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو اس کے دل کے اندر سے یہ خوف ختم کرنا ہے۔ یہ خوف جو ہے یہ پھیلایا جاتا ہے، موت 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 موت۔ موت کوئی کافر دیتا ہے، کوئی انسان دیتا ہے، موت تو اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے ماننے والے پھر موت سے کیوں ڈریں؟ ہاں جب مرو موت مانگو تو شہادت کی مانگو۔ شہادت بھی یہ نہیں کہ آپ باتھ روم میں بیٹھ کر شہید ہو رہے ہیں، شہادت یہ ہے کفر سے مقابلہ کر کے شہید ہو رہے ہیں۔ شہادت اس چیز کا نام ہے، موت سے بے خوفی اس چیز کا نام ہے۔ تو کم سے کم ہم تو، ہمارے بڑوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے حکومت سے، اور ان سے یہ کہا بھی ہے کہ آپ ایک اسلامی ملک کی فوج ہیں، اور ایک مسلمان کی حفاظت کے لیے اسلامی ملک کی فوج جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ فلسطین کے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے میدان عمل کے اندر آئے۔ اگر انہیں کوئی دباؤ درپیش ہے تو ٹھیک ہے، وہ پیچھے ہٹ جائیں، اپنے پاکستان کے باسیوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو ان کے لیے بندوبست کر دیں۔ پاکستان کے مسلمان وہ فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس طور پر بھی جو ہے کہا گیا ہے، یہ ہر ایک کا اپنا جذبہ ایمانی ہے، ہر ایک مسلمان کا اپنا جذبہ ہے، اس جذبے کا اظہار ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ آپ کو میرے کو آپ کا دل ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، سینے سے لگائیں۔ یہ جو چھوٹے موٹے اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گرباں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے اور فساد مچائے ہوئے ہیں، ان فسادوں سے باہر آئیں۔ وللضالین یا وللضالین، ان جھگڑوں سے باہر آئیں۔ یہ زواد اور یہ دواد ہے یا زواد ہے، ان جھگڑوں کو چھوڑے، اس سے باہر آئیں۔ اور بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، ان جھگڑوں سے باہر آئیں۔ یہ صرف مولویوں کے آپسی لوگوں کے اندر شہرت پانے کے لیے ایسی چیزوں کو ہوا دینا ہے۔ یہ پنجپیریان دی، یہ حیاتیانی، یہ فلانیان دی، دا فلانیان دی، یہ سب جھگڑے ایسے ہی ہیں، یہ فضول باتیں۔ اصل جھگڑا ایمان کا جھگڑا ہے، اعمال کو چھوڑ دو۔ کوئی کہتا ہے سنتے ہیں مردے یا نہیں سنتے ہیں، چھوڑ دو بھائی، سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، تمہارے سے پوچھا جائے گا کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ جب تم مر جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ تمہیں کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے۔ چھوڑو، کس سے تصدیق کرتے ہو؟
اس بات کے اوپر تم نے 10 آدمی اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں، اس نے 10 آدمی اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے مولوی؟ یہ مولوی وہ ہے جو کہتا ہے مردے سنتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو بولتے ہیں نہیں سنتے۔ یہ دونوں بے غیرت ہیں۔ امت کو ایسے تفرقے کے اندر ڈالا ہے، جو اختلاف صحابہ کا ہے بس چھوڑ دو اسے۔ جس کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بات سمجھ میں آتی ہے وہ ان کی بات مانے، جن کو عبداللہ ابن عمر کی بات سمجھ آتی ہے وہ ان کی بات مانے۔ بات ختم کرو یار، ان تفرقوں کو، ان فرقے بازیوں کا ان کا کیا مقصد ہے؟ اس محلے نے ایک فرقہ بنایا، اس محلے نے دوسرا فرقہ بنایا۔ اس سے باہر آؤ، قرآن کو سمجھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھو، مسلمان بنو، ایماندار بنو، اپنے اندر بنیادی صفات پیدا کرو۔ بنیادی صفات کیا ہیں؟ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ کوئی بنیادی صفات نہیں۔ بنیادی صفت یہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر مومن ہوں تو مجھے کفر کے سامنے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اب کفر کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کفر یہ ہے کہ کوئی ہم سے لڑنے آئے گا تو ہم اس کے سامنے کمزور نہ ہو جائیں، یہ کفر ہے؟ نہیں نہیں، کفر کے سامنے کمزور نہ ہو جاؤ مطلب کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کوئی مسلمان بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ میں کافر کے سامنے کمزور ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مسلمان کافر کے سامنے کمزور ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، کفر کے سامنے اپنے آپ کو کمزور نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ تم موبائل نکالتے ہو، اس میں ایک فاحشہ کافرہ عورت ننگی ہوتی ہے اور تم اس کو دیکھتے ہو، حالانکہ تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے جب تم ایسی برہنہ عورت کے اوپر نظر جماتے ہو۔ یہ کمزوری ہے۔ لڑنا یہ بہادری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بہادری نہیں ہے کہ تو کسی کو اٹھا کے بچھاڑ دے زمین کے اوپر، بلکہ نفس کے اوپر قابو رکھنا یہ بہادری ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، کمزوری نہ دکھاؤ کفر کے سامنے۔ جو کفر تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا رہا ہے، تم ساری رات چادر اوپر دے کے نیچے موبائل میں گندی لڑکیوں کی فلمیں اور تصویریں دیکھتے ہو، آگے پیچھے سے تمہارا سسٹم سارا خراب ہوا ہوتا ہے، یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ باتیں ممبر پر کرنے کی ہیں، لوگ کہتے ہیں کرنے کی نہیں ہے، بالکل یہ کرنے کی ہے۔ جب مسلمان اس حد تک پہنچ جائے تو یہ باتیں اس ممبر پر کرنے کی ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہ ہو جاؤ کفر کے سامنے۔ اور تو کفر کی ننگی عورت کے سامنے کمزور ہو گیا، تو کفر کا مقابلہ اللہ فرماتے نہیں کر سکتا۔ جب تیرا ایمان ادھر نہیں رک سکا تو نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ کفر کی سب سے پہلی سازش تجھے گمراہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ النساء حبائل الشیطان، عورتیں تو شیطان کا جال ہیں، وہ تمہارے پاس اسی کو پھینکتے ہیں چاہو، اور تم اپنی شہوت کو اوپر کنٹرول نہ کر کے سب سے پہلے اللہ کی بغاوت پر یہاں اترتے ہو۔ جب یہاں اترتے ہو اور اس کے بعد بربادی کی طرف جاتے ہو۔ صلاح الدین ایوبی ایک کرد جوان تھا، 17 سال تک ایک عیسائی لڑکی سفارت کے کام سر انجام دینے کے لیے صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ کر بیٹھتی تھی، اور اس کا لباس ایسا ہوتا تھا کہ پورا جسم اس کا ننگا نظر آتا تھا، پورا جسم نظر آتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے 17 سال عیسائیوں کی طرف سے آتی تھی، پیغام لاتی تھی، لے کے جاتی تھی، صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھتی تھی۔ 17 سال اس عورت نے اپنے عیسائیوں سے کہا 17 سال ہو گئے، 17 سال صلاح الدین ایوبی نے میری طرف ایک دفعہ بھی یوں کر کے نہیں دیکھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 17 سال ایک دفعہ بھی اس عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اور ہمارے مسلمان عورتوں کو آنکھوں کے ذریعے گھر چھوڑ کے آتے ہیں،
جب تک وہ اندر نہیں گھستی ہے اس کے اوپر دے. یہ ایمان نہیں ہے. جس انسان کا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے وہ کفر کا مقابلہ خاک کرے گا؟ نہیں کر سکتا. اسلام کہتا ہے پہلے خود سے مقابلہ کر. خود سے مقابلہ یہ ہے کہ اپنے اوپر اتنا تو لاگو کر کہ میرے رب نے مجھے ایک چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤں. جب اس سے رک نہیں سکتا تو کسی سے لڑ کہاں سکتا ہے؟ خاک نہیں لڑ سکتا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.